بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے دوست احباب، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے قیامت کی نشانیاں اور دجال کے متعلق جو احادیث مبارکہ اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو احادیث مبارکہ آئی ہیں کتب احادیث کے اندر، ان کو بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، دجال نے تو یہ آنا ہے، اس بات کے اندر کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا بھی ہے اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے پناہ مانگنے کی تلقین بھی کی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے دجال کا آنا، اور پھر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لدھ پر قتل کر دیں گے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے نا، قیامت کی اور بھی نشانیاں ہیں جو اس دنیا کے اندر ظہور ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت یہ نشانیاں آپ دیکھ لیں تو اس وقت سمجھ لیں کہ بس اب اللہ کے عذاب آنے لگے ہیں اور اب قیامت جو ہے نا آنے والی ہے۔ تو انہی نشانیوں کے متعلق ارادہ رکھتا ہوں بیان کرنے کا۔ ضرور ان کو سنیں اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آج سے 1400 سال پہلے بتایا تھا، کیا وہی واقع ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی علامت جو ہے نا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کی وفات مبارک ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دکھلا دی تھی۔ اور دوسری بڑی نشانیاں جو ہے نا، جو حضرت مہدی علیہ السلام کے زہر ہونے سے سور پھونکنے تک زہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ تو لہٰذا میں سب سے پہلے جو ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کی چھوٹی جو ہے نا نشانیاں وہ کون کون سی ہیں، اور اس کے بعد جو بڑی نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ کام ہونے لگے دنیا میں تو پھر اس کے بعد آپ انتظار کریں کہ اللہ رب العزت کی عذاب کس طرح نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعت کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ توان کے طور پر ادا کریں۔ اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جو سرے سے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کر سکتے، نہ دیتے ہیں نہ ان کا دل کرتا ہے، جو دیتے ہیں تو پھر کس طریقے سے وہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، یاد رکھو، لوگ امانت کو مال غنیمت کے طور پر
अपने ऊपर हलाल कर लेंगे। होगा गनीमत, अमानत, लेकिन लोग उसको माले गनीमत समझकर, अपने ऊपर हलाल समझकर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर लेंगे। शोहर अपनी बीवी की हर नाजायज बात मानने लगेगा और अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा। बुरे लोगों से दोस्ती कर लेंगे। इल्म दीन, उसूल दुनिया की गर्ज से सीखा जाएगा। और फरमाया, अली याद रखो, हर कौम में ऐसे लोग सरदार बन जाएंगे जो इनमें सबसे ज्यादा कमीने, बद अखलाक और लालची होंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पहले तो यहां तक समझ लें कि क्या आजकल ऐसे हालात वाकयातन हो चुके हैं या नहीं हो चुके, किसी को वजाहत करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, हक और सच फरमाया। बस समझने की बात यह है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें और अल्लाह के दीन पर चलने वाले बन जाएं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।